گانا بجانا یعنی موسیقی، دونوں بہت اہم موضوع چھیڑ دیے ہیں آپ نے۔ پہلے آئیے موسیقی کی طرف۔ دلائل کا ایک انبار ہے میرے پاس موسیقی کے حق میں، لیکن میں صرف ایک دلیل دینا چاہتا ہوں جس کے بعد دوسری کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ یہ بتائیے کہ آج تک دنیا میں پیغمبر کتنے اتارے گئے؟ جی 1,24,000۔ اور ان 1,24,000 میں سے کتابیں کتنوں پہ نازل ہوئی؟ جی صرف 4 پر۔ گویا یہ تو طے ہو گیا کہ یہ 4 باقی 1,23,996 پیغمبروں سے زیادہ برگزیدہ ہیں۔ بے شک ان 4 کو اللہ نے معجزے عطا کیے۔ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف، موسیٰ کو اس قابل بنایا کہ وہ لاٹھی سے دریا کے 2 ٹکڑے کر دے، عیسیٰ کو یہ طاقت دی کہ وہ مردے کو دوبارہ زندہ کر دے، اور داؤد کو کیا دیا؟ موسیقی، ایسی سریلی آواز اور راگوں اور سازوں پر اتنا عبور کہ سر لگائیں تو پہاڑ ساتھ گانے لگے، دنیا جہان کے پرندے مدہوش ہو کے آواز کی جانب کھچے چلے آئیں۔ زبور اٹھا کے دیکھیے، یہ تک لکھا ہے کہ کن راگوں سے اور کن سازوں پہ گا کے حضرت داؤد الصلاۃ والسلام نے خدا کی حمد و ثنا کی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند کریم اپنی تعریف سننے کے لیے ایک حرام چیز کا انتخاب کرے اور اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر کو حرام چیز معجزے میں دے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کو حرام بھی سمجھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی پوچھیں کہ برات جس قبیلے میں گئی ہے وہ انصار ہیں اور انصار موسیقی کے بہت رسیا ہوتے ہیں، کیا تم نے برات کے ساتھ کچھ گانے والیاں بھی بھیجی ہیں یا نہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ موسیقی کو حرام بھی سمجھیں اور ابو موسیٰ اشعری کی قرت سے خوش ہو کر اس سے یہ بھی کہیں کہ لگتا ہے تمہارے گلے میں تو داؤد کا ساز لگتی ہے؟ شان رسالت پر ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے متعلق یہ کہنا، بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، ان کے متعلق یہ کہنا کہ ان کو موسیقی کا معجزہ دیا گیا، یہ بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے۔ ہاں وہ باقی جو دوسرا جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بطور معجزہ دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی دریا کو 2 ٹکڑے، جب ایسا مارتے تو دریا 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا، یہ بھی صحیح ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو موسیقی نہیں بلکہ ان کو ایک اچھی آواز عطا فرمائی گئی، خوش الحانی عطا فرمائی گئی۔ اور اس پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بعث اللہ نبیا الا حسن الوجہ حسن الصوت، کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جو خوبصورت شکل والا اور خوبصورت آواز والا نہ ہو، لیکن انا نبیکم احسنہم وجہا واحسنہم صوتا، کہ میرے صحابہ تمہارا نبی جو ہے وہ تو سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والا اور سب سے زیادہ اچھی آواز والا ہے۔ بے شک۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ ہر نبی جناب اچھی آواز والا تھا، اور وہاں ساز کا ذکر نہیں تھا، سوز کا بھی ہے، مطلب کہ ان کی آواز میں اتنا سوز تھا کہ انا سخرنا مع داؤد الجبال یسبحن والطیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی آواز میں اتنا یعنی سوز رکھا تھا کہ جب وہ اپنے لہنے داؤدی سے جب وہ تسبیح پڑھتے تھے، اتنی شاندار آواز تھی تو پرندے اور پہاڑ بھی جھوم جاتے تھے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن جہاں تک موسیقی کہنا کہ ان کو موسیقی کا معجزہ دیا گیا، راگ ساز، یہ راگ ساز اور یہ کہنا، یہ بہت بڑا حملہ ہے۔ ان کو چاہیے، یہ جو اداکار صاحب ہیں ان کو توبہ کریں،
इनको तौबा करनी चाहिए अल्लाह की बारगाह में। ये शान नबूवत पे हमला है, और जो नबी की शान में इशारतन या किनायतन अगर कोई जुमला गुस्ताखी और बेअदबी का बोल दे तो वो दार इस्लाम से खारिज हो। अच्छा वैसे नबी औलाद नबी नू तू क्यों लीता लाया जेड़ा सानू सैयद